بریک کے بعد پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آگے چلتے ہیں. نعیم صاحب, ایک جو سوال یہاں پوچھا گیا صوبائی حکومتوں کے حوالے سے کہ کون سا ایسا معاملہ ہے, کون سا ایسا ایشو ہے جس کو صوبائی حکومتوں نے بہترین طریقے سے حل کیا ہے. اس میں بلوچستان کو سب سے پہلے ہمارے سامنے آ جاتا ہے. یہاں سے جو رسپانس ملا اس سروے کے مطابق جو سیمپلز اکٹھے کیے گئے اس میں یہ تھا کہ 43% لوگوں نے کہا جی کہ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن فیسلٹیز کو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا گیا. 25% نے جواب نہیں دیا. 23% نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا کہا. خیبر پختونخوا کے اندر کرپشن کو 60% انہوں نے بہترین طریقے سے ایڈریس کیا. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے ہیلتھ اور ایجوکیشن فیسلٹیز کو 60% دیا گیا اور 25% ٹیررزم. اچھا یہاں رک جائیں جی, یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ بلوچستان اور کے پی میں ہیلتھ امپرومنٹ ہو بھی رہی ہے اور نظر بھی آ رہی ہے, اور ٹیررزم کے اوپر لائن پٹی ہوئی ہے. ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے. اچھا اب آپ آئیے پنجاب میں. پنجاب میں آپ دیکھیں گے ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن فیسلٹی گر گئی ہے. یہاں گری سے مراد یہ صرف 27%, وہاں 60 اور 43% تھی. تو یہ شہباز شریف صاحب کو نوٹ کرنا چاہیے اس لیے کہ شہباز شریف صاحب بہت توجہ دیتے ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن کو, مگر جو ریزلٹس ہیں عام عوام کی جو سوچ ہے اس میں ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سڑکیں بنانے میں نمبر 1 جا رہے ہیں اور جو ایجوکیشن اور ہیلتھ میں نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ابھی بھی یاد ہے وہ میزلز ایپیڈیمک, ڈینگو ایپیڈیمک, اور ویسے بھی اسپتالوں کا جو حال ہے. میں صاحب آپ یہاں جانتے ہیں لاہور کے اسپتالوں کی او پی ڈی میں چلے جائیں کیا حالت ہے. تو یہ اسی لیے یہ اور کرپشن کو سب سے وہ 22% اب جو ہے وہ سب سے نیچے ہے. کرپشن والے سمجھتے ہیں کہ بڑی کرپشن ہے اس پروونس کے اندر, پنجاب کے اندر. اس سروے کے مطابق سندھ آ جاتا ہے جی 39% نے کوئی جواب نہیں. جواب کیا مطلب ہے کہ پروونس جڑے اللہ دے ہاتھ میں چلتا ہے اور لا اینڈ آرڈر صرف 18%. کیا مطلب ہے کیونکہ 70-80% سمجھتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کا بڑا برا حال ہے. اور جینڈر ڈسکریمنیشن یہ بڑی دلچسپ, بہت انٹرسٹنگ. جینڈر ڈسکریمنیشن سے مراد یہ ہے کہ یہ جو سندھ پروونس ہے بڑی میل ڈومینیٹڈ پروونس ہے, عورتوں کے خلاف بڑی تشدد اور اپریشن ہوتی ہے. یہ ونی کے سارے معاملات یہ سب کچھ انٹیریئر سندھ کے اندر بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں بہت جن کا صوبائی حکومت کو بڑا, اور یہ سندھ از نوٹوریس فار دس. حالانکہ رورل پنجاب بھی بڑا نوٹوریس ہے. بالکل ہے جی, رورل پنجاب کے اندر بھی ہے اور سندھ کے اندر بھی ہے. نعیم صاحب یہ جو آگے کہا جاتا ہے کون سے ایسے ایشوز ہیں جن کو افیکٹولی نہیں ہینڈل یہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیے نا بلوچستان میں غربت اور کرپشن اور انرجی کرائسس, یہ تو نعیم صاحب آنکھوں سے دیکھیے غربت. اور بالکل خیبر پختونخوا میں بھی انفلیشن. اچھا انٹرسٹنگ, غربت بھی 66% ہے. انرجی کرائسس تو خیر آئی سب جگہ پہ ہی ہوگی. اور انفلیشن وہاں لوگ جو ہے مہنگائی کی طرف بڑی توجہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پنجاب میں انرجی کرائسس, مہنگائی اور کرپشن, یعنی کہ تینوں کو انہوں نے بالکل ہینڈل نہیں کر سکی. یہ جو سارے آئے ہوئے ہیں یہاں پر پرابلم, یہ وہ مسائل ہیں جن کو کوئی بھی صوبائی حکومت اچھے طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکی. اور پیپلز پارٹی کی ریپوٹیشن اس کے ساتھ چل رہی ہے. سندھ کے اندر کرپشن 72%, غربت 62% اور انرجی کرائسس 61%. اچھا نعیم صاحب اب آ جاتے ہیں ہم سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے, کیونکہ ان کی بڑی اہمیت ہے. پاکستان کی سیاست جو ہے خاص طور پر اس حکومت کے جو ایک سال کے اندر سب سے پہلے سینٹرل پروونس نہیں ہے. جی ہاں سب سے پہلے جی ہاں سینٹرل پروونس. چلیں سینٹرل پروونس اس کے حوالے سے کر لیتے ہیں. سینٹرل پروونس کا کیا آپس میں تعلق کیسا رہا ہے؟ جی ہاں تو 27% لوگ سارے پاکستان میں, 26 بلوچستان میں, 33 خیبر پختونخوا میں, 29 پنجاب میں, 21% سندھ میں. ایوریج جو ہے 27% جو ہے وہ سمجھتے ہیں پاکستان کے لوگ کہ سینٹر اور پروونس کے درمیان تعلقات بہتر ہوئے. مگر 46% سمجھتے ہیں خراب ہوئے, اور 24% سمجھتے ہیں ٹھیک ہے, اور باقی کوئی 2% جو کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہ کیوں یہ پرسیپشن ہے, تاثر ہے کہ سینٹر اور پروونسز کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. بڑی سیدھی سی بات, سینٹر کے اور کے پی کے تعلقات خراب ہیں. جی ہاں, پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے ساتھ اور فیڈرل گورنمنٹ کے تعلقات وہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ کراچی کی وجہ سے. تو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے اس چیز کو. سیدھی سی بات. صرف پنجاب کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہیں یا بلوچستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہیں؟ فیڈرل گورنمنٹ. ہاں
اب آئیے اب سول ملٹری، جی ہاں، یہ بڑی دلچسپ. اب یہ شو کر رہا ہے کہ کیسے تعلقات رہے ہیں پچھلے 1 سال کے اندر. جی ہاں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سروے کے اندر جس طرح سے ایویلویٹ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بلوچ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے، جو ہند کو اسپیکنگ کے لوگ ہیں ہمارے 2 بھائی وہ کیا سوچتے ہیں، پشتون کیا سوچتے ہیں، پنجابی کیا سوچتے ہیں، سرائکی ہمارے جو بھائی ہیں وہ کیا سوچتے ہیں، سندھی بھائی کیا سوچتے ہیں، اور اردو اسپیکنگ جو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں. تو اب آئیے 28% ٹوٹل، پہلے ٹوٹل ٹوٹل میں 28% ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بہتر ہوئے ہیں. نہیں 28% ہیں، خیر وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں. اچھا پتہ ہی 46% ہے وہ کہتے ہیں کہ بہتر نہیں ہوئے، اور 24% لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بہتر ہوئے. تو 46% کہتے ہیں کہ بہتر نہیں ہوئے، یعنی کہ عام آدمی کو بھی پتا ہے، عام آدمی کو پتا ہے کہ سول ملٹری ریلیشنز ٹھیک نہیں ہے. اب آپ آئیے بلوچستان میں. بلوچستان میں 41% سمجھتے ہیں ٹھیک نہیں ہے. آپ آ جائیے ہند کو اسپیکنگ 71%، 71% لوگ سمجھتے ہیں کہ تعلقات خراب ہیں سول ملٹری. آپ آ جائیے پختونخوا میں 39-40% کے قریب لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے. آپ آ جائیے پنجاب میں آ جائیے 41 سمجھتے ہیں ٹھیک نہیں ہے. اور آپ آ جائیے سرائکی 62% ٹھیک نہیں ہے. آپ آ جائیے سندھی 53%. تو جنرلی پاکستان کی جو میجورٹی پاپولیشن ہے وہ یہی سمجھتی ہے کہ یہ سول ملٹری ریلیشنز ٹھیک نہیں ہے. وہ تو نظر آ رہا ہے ٹھیک نہیں ہے، وہ کوئی راکٹ سائنس رائٹنگ آن دا وال. ہر بندے کو پتا ہے، ہم لوگ لگے ہوئے ہیں دن رات، آپ دن رات لگے ہوئے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ سول ملٹری ریلیشنز ٹھیک نہیں، سول ملٹری ریلیشنز ٹھیک نہیں. وہ کہتے ہیں نا تھینکس ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ، تھینکس ٹو میاں صاحب. تو یہ فوج کے ساتھ تو گورنمنٹ کے ریلیشن ٹھیک نہیں ہے. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فوج کے گورنمنٹ کے ساتھ ریلیشن فوج کے کسی حکومت کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتے اگر حکومت ان کی بات نہ مانے. تو چلیے آگے آئیے. یہ ایک بہت لمبا سبجیکٹ ہے، کیوں خیال ہے؟ نہیں سبجیکٹ بہت چھوٹا سا ہے، پر ڈسکشن بڑی لمبی ہے. کوئی ڈسکشن لمبی نہیں ہے. اچھا اب آپ آئیے جوڈیشری کے ساتھ معاملات جو ہیں، جو تعلق ہے وہ امپروو ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو 43% کہتے ہیں کہ بہتر ہو گئے. 30% کہتے ہیں نہیں ہوئے، خراب ہو گئے. اور باقی تو 26% کہتے ہیں ٹھیک ہے، بس چل رہے ہیں. مشرف صاحب آ گئے. ہاں جی، کہ فیصلہ کیا حکومت کا فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں ٹھیک تھا جنرل مشرف کے کو ٹرائل کرنا. ٹھیک ہے. 36% کہتے ہیں ٹھیک ہے، 47% کہتے ہیں نہیں ٹھیک. ٹھیک ہے نا، نہیں ٹھیک. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو سول ملٹری ریلیشن شپ جو خراب ہے اس میں زیادہ تر لوگ حکومت کو گلٹی قرار دے رہے ہیں کہ فوج کی غلطی نہیں ہے، یہ آپ کی غلطی ہے. اس سے اگر اس کو ساتھ لگایا جائے تو، کیونکہ مشرف کی ہینڈلنگ تو حکومت کر رہی ہے، اور دس شوڈ ناٹ ہیو بین یور پرائیورٹی نمبر 1. تو اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کا جو موقف ہے منیف فاروق صاحب، وہ عوام اس کی حمایت کرتی ہے. اوکے. اچھا نعیم صاحب آگے چلتے ہیں. اب یہ معیشت کے حوالے سے ذرا بات ہو جائے کہ وفاقی حکومت نے جو اکنامک پرفارمنس ہے، معاشی اس کی جو پروگرس ہے وہ کس طرح سے رہی ہے، کس حد تک وہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکی ہے. یہ گراف آپ کو اپنے جو ایویلیویشن ہے اس کا، جو جس طرح سے اس کا تخمینہ لگایا گیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے اچھی، بہت اچھی یا ایکسلنٹ یا بہت ہی اچھی. تو تقریباً نوجم صاحب یہ کو بن جاتا ہے 26% لوگ یہ سمجھتے ہیں اچھی یا بہت اچھی. مگر 44 سمجھتے ہیں کہ ایوریج. 44 اور اگر 26 کو جمع کر لیا جائے تو یہ بن جاتا ہے 70%. تو 70% سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی اکنامک پرفارمنس جو ہے اچھی، بہت اچھی، اچھی یا ٹھیک. تو اس کو تو پھر آپ کو تھوڑی سی داد دینی پڑے گی. نہیں ہم داد تو جو ڈیو ہے نا صاحب دیتے ہیں، آپ شاید نہیں دیتے. اچھا آج کل آپ کو بڑی گرمی چڑھی ہوئی، بڑا اچھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے تھوڑی سی نرمی ہو رہی ہے، آپ تھوڑی سی سختی کر رہے ہیں، تو بیلنس ہو جاتا ہے. پہلے آپ بڑے الٹے ہوئے تھے ان کی حق میں، جا کے سنا ووٹ بھی ڈال کے آئے آپ. میں ووٹ نہیں ڈالا. تسی پٹواری ہو جناب. ہاں فوج کے حق میں ووٹ ڈلتا تھا. فوج ہے ہی نہیں، تسی الیکشن کرا لو فوج کی. ٹھیک. اچھا which economic issues have improved in the past year؟ کون سے ایسے جو اکنامک ایشوز ہیں جنہوں نے امپروو کیا ہے پچھلے 1 سال کے اندر؟
اچھا جی، یہ آ گیا جی وچ اکنامک ایشوز. روپی کی ویلیو 60%، 58% کہتے ہیں کہ روپے کو مضبوط کیا. ویری گڈ، کیا گورنمنٹ نے کیا ہے. بیلنس آف ٹریڈ سے مراد یہ ہے کہ امپورٹ امپورٹس بڑھ رہے ہیں، ایکسپورٹس ٹھیک نہیں ہو رہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی خاص الٹا ہی ہو گیا یہ. اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو باہر کے لوگ تو پاکستان میں انویسٹ کر ہی نہیں رہے اس قسم کی ٹیررزم کے حالات اور کوئی بھی نہیں کرے سے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ حالات خراب ہی نظر آنے تھے. اوکے نعیم صاحب، اب یہاں بریک کا وقت ہے. گورننس کے ایشوز کے اوپر ہم آگے چل کے جب واپس آئیں گے بات کریں گے اس سروے کے حوالے سے. ایک گیلپ پاکستان کا سروے بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا ذکر ضرور ہو، آج شاید وقت نہ ہو لیکن اس کو بھی ہم ضرور ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ابھی ہم بریک لے رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو جو طرز حکمرانی ہے وفاقی حکومت کا اور صوبائی حکومتوں کا، اس پہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہیرل کا سروے ڈسکس کر رہے ہیں جی آج، اور اس چنک میں ہم کوشش کریں گے جتنے جو معاملات سوالات رہ گئے ہیں ان کو جلدی سے کور کیا جائے. وفاقی حکومت کے لیول پر اور صوبائی حکومتوں کے لیول پر کرپشن کو اب ایویلیویٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے نعیم صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ جی کرپشن پوری ملک کے اندر اس کی کیا رسپانس رہا ہے اس سروے؟ دیکھیے سندھ میں وہ کہتے ہیں کہ 51% کہتے ہیں کہ انکریز کر گئی. پنجاب میں 20% کہتے ہیں کم ہو گئی ہے، 49% کہتے ہیں کہ ویسے کی ویسے ہی ہے. کچھ 70% کے قریب لوگ سمجھتے ہیں یا کم ہو گئی ہے یا ویسے کی ویسے ہی ہے. تو اچھا ریکارڈ ہے پنجاب کا. کے پی کا بہتر ریکارڈ ہے. کے پی میں کہتے ہیں کہ 54% کہتے ہیں ویسے کی ویسے ہی، اور 26% کہتے ہیں بہتر ہو گئی، کرپشن کم ہو گئی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ نیرلی 80% ہے. تو دس از ویل ڈن کے پی کے، ویل ڈن عمران خان. اور آپ بلوچستان میں وہ کہتے ہیں 71% کہتے ہیں ویسے کی ویسے ہی. حالانکہ اچھا یہ اب دیکھیں نعیم صاحب، پرسیپشن جو ہے ڈاکٹر صاحب کا ایز دا چیف منسٹر وہ بڑا بہتر ہے. وہ مگر وہ بلوچستان کے بارے میں سب کے بارے وہ ایک ہی سوچ ہے کہ وہ کچھ نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیا ہوا، وہی کچھ ویسے کے ویسے ہی اسٹیٹس کو، ہر چیز ویسے کی ویسے ہی. ہیز دا کرپشن فیڈ ان دا، مطلب یہ آپ صوبوں کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ صوبوں میں بہتر ہوئی ہے کرپشن یا نہیں ہوئی؟ سندھ میں وہ کہتے ہیں کہ 48% کہتے ہیں بڑھ گئی ہے. پنجاب میں وہ کہتے ہیں کہ 28% صرف کہتے ہیں بڑھ گئی ہے. مگر میجورٹی ہم نے کر لیا ہے، یہ وہی ہے 80%. وہ یہ کرپشن کا آگے چلیں ابھی. اوکے اب آگے آ جاتے ہیں نعیم صاحب، ہم یہاں ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہیومن رائٹس تھوڑا سا دیکھ لیں کہ جو نان مسلمز ہیں، کیا ان کی جو حالت زندگی ہے، جو ان کے حالات زندگی ہے وہ بہتر ہوئی ہیں؟ ان کی کنڈیشن جو ہے وہ امپروو ہوئی ہے، بہتر ہوئی ہے اس وفاقی حکومت کے دور میں؟ نہیں، وہ 44%، 44% کہتے ہیں کہ خراب ہو گئی ہے، اور 30% کہتے ہیں کہ ویسے کی ویسے ہی ہے. تو آپ سمجھیں 75% کے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ یا خراب ہو گئی ہے یا ویسے کی ویسے ہی ہے. تو یہ تو حالات ٹھیک نہیں ہیں. بیڈ شو. خواتین کو جو ان کی کنڈیشن ہے یا ان کے جو مسائل ہیں، معاملات ہیں، اس کو اس وفاقی حکومت نے اس دور میں کیسے ڈیل کیا نہیں صاحب؟ یہ پروونسز کے حوالے سے وفاقی پروونسز کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں نا. تو وہ سندھ جو ہے وہاں تو وہ کہتے ہیں کہ جی 60% لوگوں نے جواب نہیں دیا اس کا، مگر 22% کہتے ہیں کہ نہیں، 22 نے جواب نہیں دیا، اور 62% جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں حالات خراب ہو گئے. پنجاب میں بھی 48%، کے پی میں 46% اور بلوچستان میں 72%. تو جنرلی عورتوں کا حال خراب ہے. اب آگے آ جاتے ہیں جلدی سے لا اینڈ آرڈر، یعنی کہ سچویشن جو ہے امن و امان کی صورتحال اس وفاقی حکومت کے دوران کیا رہی ہے؟ رسپانس کیا ہے اس میں؟ انہوں نے اس کو ایسے کیا ہے کہ انہوں نے ایتھنک فیکٹر سامنے رکھا ہے کہ بلوچ کیا کہتے ہیں، ہند کو اسپیکر کیا کہتے ہیں، پشتو کیا کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایوریج جو لا اینڈ آرڈر جو ہے، اگر آپ ان لوگوں کو ان کی ایتھنیسٹی سے پوچھیں تو 28% کہتے ہیں کہ بہتر ہوا ہے، 32% کہتے ہیں حالات خراب ہو گئے ہیں لا اینڈ آرڈر کے، 39% یا نیلی 40% کہتے ہیں کہ ویسے کے ویسے ہی ہیں. تو جنرلی اسپیکنگ
سوائے کہ حالات یا بہتر ہو یا ویسے کے ویسے ہی ہیں یا خراب ہو گئے لا اینڈ آرڈر کا. ہمیں پتہ ہے یہ اس سال جتنی ٹیررسٹ اٹیکس ہوئی ہیں اب جا کے اگلے سال دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے. تو خیر آپریشن بھی ہو رہا ہے نا, اب اس کا بھی ہے. اور اس میں دیکھوں اگر آپ دیکھیں کہ پشتو سپیکرز سب سے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ 49% پشتو سپیکرز کہتے ہیں کہ بہتر ہو. اس کی وجہ نا کہ اے این پی کے زمانے میں بہت اٹیکس ہو رہے تھے, اب کم ہو گئے, کے پی میں کم ہو گئے. اور باقی سندھ میں کیونکہ کراچی انکلوڈیڈ ہے تو 69% نیلی 70% سمجھتے ہیں کہ خراب ہو گئے, تو اس لیے کیونکہ کراچی کی وجہ سے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کسی ایک پروونس کے اندر اس وفاقی حکومت کے دور میں اس صوبائی حکومتوں کے دور میں بہتر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ دیکھیے سندھ کے اندر وہ 53% کہتے ہیں خراب ہو گئے, خراب ہو گئے ہیں مینلی کراچی. پنجاب کے اندر 40% کہتے ہیں امپروو ہو گئے, بہتر ہو گئے. اچھا. اور صرف 23% سمجھتے ہیں خراب ہوئے. اور کے پی کے میں 32% لوگ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہو گئے, 25% سمجھتے ہیں کہ خراب ہو گئے, اور 41% سمجھتے ہیں کہ ویسے کے ویسے ہیں. اور بلوچستان میں 12% سمجھتے ہیں کہ پہلے سے خراب ہو گئے. انٹرسٹنگ. اوکے نعیم صاحب, اب گورنمنٹ نے طالبان کے ساتھ کیا رویہ کیسے کیا ہے نا, یہی ہے نا. اب آپ آ جائیے اگین وہی ایتھنیسٹی سے اگر آپ نے رسپانس لینا ہے تو 34% سمجھتے ہیں کہ بہتر ہوا طالبان کے ساتھ صحیح طریقے سے ڈیل کیا. اس میں آپ دیکھ لیں پنجاب میں بھی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات والی بات پسند آئی لوگوں کو. پنجاب میں اور پشتو بلوچ سب جگہ پہ 41% بلوچ, 36% پشتو, 40% پنجاب. صرف یہ جو ہے اردو سپیکرز جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ 54% کے خراب ہوا کیونکہ وہ کراچی میں ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے نا, کیونکہ زیادہ تر اس وقت جو آپریشن چل رہا ہے وہ ایم کیو ایم کے خلاف, تو ایم کیو ایم کو لگتا ہے کہ ان کے خلاف ہے. نہیں, وہ ٹارگیٹ بھی اس میں یہ ہم پہلے بھی کہہ سکیں رائٹ ہے یا رانگ ہے, ایم کیو ایم از دا میجر پارٹی دیر. اور یہ اس سچویشن میں لیکن اوور آل سب یہ کیا واٹ ڈز اٹ شو کہ یہ پھر طالبان سے انگیجمنٹ جو ہے حکومت کی جو چلی جتنا بھی عرصہ چلی ایوریج کیا نکلی کہ لوگوں کو پسند آئی یا نہیں؟ نہیں, یہ پسند تھی بات. 34 اور 33%. 34 کہتے تھے ٹھیک ہے, 33 پہ کہتے تھے اوکے, تو دیٹس لائک 67%. اور کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے, یا کہتے ہیں اچھا ہوا یا نہیں. اب آگے جا کے دیکھنا پڑے گا کہ یہ وار آن ٹیرر, کیونکہ جون کے اندر یہ مئی کا آپریشن اس کے بعد گورنمنٹ مذاکرات کر رہی تھی نا, تو لوگ چاہتے تھے کہ مذاکرات کریں, مگر جب دیکھا کہ دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا تو پھر گورنمنٹ نے اناؤنس کیا. وہ تو بعد میں یہ اگلا سروے میں پتہ لگے گا کہ کیا گورنمنٹ نے صحیح فیصلہ کیا یا نہیں صحیح فیصلہ. اوکے, اب آخری سوال ہے نعیم صاحب, وہ ہے فارن پالیسی کے حوالے سے. اب فارن پالیسی کے حوالے سے موٹی بات یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ لوگ سمجھتے ہیں ہمارے تعلقات بڑے خراب ہیں, چائنا کے ساتھ لوگ سمجھتے ہیں ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہیں, ہندوستان کے ساتھ 80% سمجھتے ہیں اچھے نہیں ہیں, خراب ہیں, اور ایران کے ساتھ 60% کے قریب سمجھتے ہیں کہ نہیں ٹھیک, اور سعودی عربیہ کے ساتھ کوئی کم از کم 80% 90% سمجھتے ہیں بہت اچھے ہیں, اور امریکہ کے ساتھ بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ 40% سے زیادہ لوگ سمجھتے ہیں اچھے ہیں, اور صرف کوئی 32% سمجھتے ہیں ٹھیک نہیں ہے. تو جنرلی فارن پالیسی میں فیڈرل گورنمنٹ ٹھیک جا رہی ہے. اچھا نعیم صاحب, سوائے افغانستان کے باقی سب جگہ پہ فیئر ہی رسپانس. انڈیا اور افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہیں, وچ مینس کہ نیبرز کے ساتھ تعلقات خراب ہیں. یہاں امپروومنٹ کی بڑی ضرورت ہے, نہیں تو آپ بہت خطرے میں. نعیم صاحب, اب اس سروے کو ڈسکس کرنے کے بعد میں نے جیسے پہلے کہا گیلپ پاکستان کا سروے بھی ہے, کل کے پروگرام میں ہم اس کا بھی ضرور حوالہ دیں گے, اور اس کے جو کہا جاتا ہے کہ اس کی بھی بڑی اس سے مماثلت ہے, اسی طرح کا وہ سروے ہے, لیکن اس کے اندر کیا آبزرویشنز ہیں ان کو بھی ڈسکس ضرور کریں گے. لیکن نعیم صاحب فائنل ورڈ اس سروے کے حوالے جتنی بھی سیمپلنگ ہوئی, کس کو پریشان ہونا چاہیے اور کس کو سوچنا چاہیے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے؟ پنجاب گورنمنٹ کو نہ پریشان زیادہ ہونا چاہیے, نہ زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہی چل رہا ہے کام, اگر بہتر ہو جائے تو بہتر ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو سوچنے کی بڑی ضرورت ہے, ناٹ اکنامک فرنٹ پہ نہیں, مگر اپنی جو پرسیپشن ہے آف ایفیشنسی اینڈ لا اینڈ آرڈر, یہ ساری چیزیں. عمران خان صاحب کی پیچھے ہوا ہے, جیسے کہتے ہیں ٹیل ونڈ ہے,
کرپشن کم ہو گئی ہے وہاں، لوگوں کا خیال ہے بہت زبردست ڈیولپمنٹ، ہیلتھ سیکٹر بہتر ہوا ہے اور ہیلتھ سیکٹر کے اوپر کام ہو رہا ہے. پنجاب میں کرپشن بڑی نہیں ہے مگر کم بھی اتنی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی. سو میرا خیال ہے فیڈرل گورنمنٹ کو ضرورت ہے کہ وہ ایریاز جہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، مشرف والی پالیسی کے اوپر، انرجی پالیسی کے اوپر، فارن پالیسی ریگارڈنگ نیبرز، یہ ایریاز ہیں جہاں فیڈرل گورنمنٹ کو فوکس کرنا. اوکے، انرجیز ساری جگہ پہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کا پرابلم ہے نا، مگر وہ ساری پروونسز کے اندر اس کے نتائج نکلتے ہیں، ہر جگہ پہ نیگیٹو. اوکے، بہت شکریہ. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. کل کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم جو گیلپ کا سروے ہے اس کا جو ریزلٹس ہیں وہ بھی بڑا فیئرلی ریسنٹ ہے، اس کو بھی ضرور ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.